اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ درا حال کی بعض کو دشمن بن کر درخت جو کھایا تھا وہ تو دو نے کھایا، بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا، تو دونوں کے لیے حکم اہبطا کی بجائے اہبطو جمع کا حکم، دو جواب، آدم علیہ السلام، ماں حوا، شیطان، یا یہ کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا اور ان کے پشت میں جو ذریت ہے، اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو فرمایا کہ تم نیچے اترو اور بعض کے لیے دشمن بن جاؤ گے تم، بعضکم لبعض عدو، درحال کہ تم بعض کے لیے دشمن ہو، انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن، یا انسان کا دشمن۔ سخت حکم تھا، دل کو لگ جائے گا، فرمایا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور دنیا میں تمہیں کچھ ٹھکانہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں کہ وہاں جنت کا عیش عشرت سے نکل گئے نا، فرمایا کہ وہاں بھی ٹھکانہ ہوگا اور نفع بھی ہوگا، لیکن ایک زمانے کے لیے ہوگا، پھر تمہیں واپس جو ہے اسی جنت میں آنا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے نفع کے لیے، لام نفع کے لیے زمین میں مستقر ہے۔ مستقر عارضی ٹھکانے کو کہتے ہیں، ایک معنی میں گویا کہ زمین تمہارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، چاہے بھی عارضی ٹھکانہ، اور ایک قول اس کا مستقر و مستودع میں ایک یہ کہ اصلی ٹھکانے کو بھی مستقر کہا، بہرحال ایک اضافی مفہوم، ومتاع نفع ہے، الی حین، ایک زمانے تک، یہ جب نوید اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اور پھر اس میں گریہ وازاری میں، رونے میں ایک زمانہ گزر گیا، عرصہ دراز گزر گیا، گزرنے کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ، مولوی صاحب معنی یہ ہے اخذ آدم من ربہ کلمات، حاصل کر دیا آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات، نکرہ ذکر کیا، چند باتیں، توبہ کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے الہام کیا۔ اچھا جی، وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمات، تفسیر القرآن بالقرآن اصول آپ نے پڑھ لیا تھا، یہ کلمات کون سے ہیں جی؟ سوال ہو گیا، جواب دوسری جگہ پر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے، یہ تلقا کا ایک معنی کہ اخذ آدم فاعل ہے، تلقا فعل ہے، کلمات مفعول بھی ہے، قرات کا میدان بھی تو ہوتا ہے نا، تو تلقا ملاقات سے، کلمات نے آ کر کی ملاقات کر دیا، کس کے ساتھ؟ آدم علیہ السلام،
تو تلقى آدم من ربه کلمات وفی قراءت صرف تفسیر کے لیے نحو ضروری ہوتا ہے اور اعلی درجے کا نحو. ایسا نہیں کہ آپ علم نحو پڑھ کر کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ گیا جی؟ جو لوگ جو ہے 3 دن کا کورس ہے، یہ جو مودودیان زیادہ کرتے ہیں، 2 دن کی جو ہے درس قرآن ہو گئے. قرآن کا درس آسان کام ہے، بچوں کا خیر ہے. اور پھر کچھ اردو کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک ایک مولوی درس نہیں دے سکتا ہے تفسیر کے لیے، بہت بڑا ذخیرہ میں سمجھتا ہوں. یہ لفظی معنی نہیں کر سکتا، بسا اوقات غلط بھی معنی کرتا ہے. اچھا، تو آدمہ جو ہے مقبول ہوگا. میرا بھی کلمات. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ سید سلیمان ندوی کتنا بڑا آدمی تھا، ان کا اپنا الگ ذہن تھا، تصوف کوئی نہیں مانتا. تھانہ بھون اور دیوبند کی مزاج کے تھوڑے سے مخالف تھے، آپس میں ٹکر رہے تھے. علماء دیوبند آپس میں کچھ تھوڑا بہت مخالفت بھی تھی، بٹوارہ ہندوستان پر. یا اس کے باوجود مسلکی لحاظ سے جو ہم مشرب، ہم استاد، ہم مسلک کی آپس میں بہت محبت کرتے. تھانوی رحمہ اللہ کی تصوف کے بھی انکاری، معجزات کے معاملے میں بھی. ایک دن سید سلیمان ندوی کتنا بڑا آدمی ہے، کہتے ہیں اس زمانے کا ابن خلدون ہے، مورخ ابن زمانہ خلدون زمانہ کہتے ہیں. تو شبلی نعمانی صاحب نے، تھانوی رحمہ اللہ نے شبلی نعمانی الفاروق رسالہ پر رد کیا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ذکر نہیں. حقیقت انسانی جو ہے عبادت ہے، عبادت. ٹھیک ہے، وہاں فوجی کارنامے کی فاروق اعظم نے یوں جغرافیہ اس طرح نے کہا، اصل چیز ذکر نہیں کیا ہے جو فاروق اعظم کی کا وہ رونا اور وہ سجدے ہے. ٹھیک ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ تردیدات ایک دوسرے پر ہوتے رہتے. اور انہوں نے جو سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بہت سارے شاذ باتیں ہیں، یاد رکھو. کون سی بات شاذ ہے بتاؤ؟ بہت ساری بات. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جہنم ہے نا، جہنم ہمیشہ نہیں رہے، ختم ہو جائے. جہنم ختم ہوگی تو وہ فرعون کدھر جائے گا؟ ٹھکانے تو 2 ہیں. اس طرح سے شاذ باتیں. سلیمان ندوی صاحب کو لکھا بھی ہے کہ کچھ باتیں اس طرح سے ہے جمہور کے خلاف ہے، خود لکھا ہے. اس طرح سے آگے گزر رہے تھے، تھانوی صاحب کی کا آواز ہو رہا. اس طرح کان لگا کر دیکھا تو یہ تو اور کچھ باتیں کر رہا ہے. ہمارا علم کچھ ہو، اس کی دل پر چوٹ لگ گئی اور بھاگتا ہوا آگے. بارش تھی، ہمیں سے آواز فرما رہے. دیکھا تو سید سلیمان ندوی بغیر اطلاع آ کر سامنے بیٹھ گئے. ظالم طلب اس طرح سے طالب علم بیٹھ گئے. امیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ آ گئے. اس نے آگے جواب دیا، نہیں کچھ اور خواہش میں تیرے در پر لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا. عجیب تھا بڑا. اچھا مٹنے کو آیا، آجو پھر اندر آجو. اندر کہا کہ یہ ضمیر تم نے فلاں جگہ کی طرف لوٹایا ہے، ضمیر کا مرجع یہ ضمیر فلاں جگہ، یہ ضمیر یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، اصلاح کرنا ہے نا، مٹا دیجئے. اور پھر تم دیکھو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یاد رفتگان. اور پھر تو جو ہے تھانوی رحمہ اللہ کا منظور نظر تھا. اور شیخ تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے. اور علماء دیوبند کے کو کتنا بڑا آدمی ہے پاکستان بنانے میں، اور سب کے ساتھ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت نے فرمایا تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ بیعت سے پہلے ان کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں ہے. بہت بڑی بات لکھی عرض القرآن میں جو ہے، کیونکہ معجزات میں کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ جمہور کے مسلک کے موافق نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. تو ضمائر پر جو ہے یہ ضمائر تھوڑے معمولی ضمائر پر جو ہے بات کچھ سے کچھ ہو جائے. فتلقى آدم من ربه کلمات، سیکھ لیا آدم علیہ السلام، پہنچ گئے آدم علیہ السلام کو اپنے پروردگار کی طرف سے. من ربه، آپ کو بتایا تھا نا رب العالمین، تربیت کی ایک جھلک آ گئی، حد کمال تک پہنچا دینا. تو اب یہ تربیت آئی، یہ لغزش اور سہو بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. آدمی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، آگے ترقی ہوتی ہے. استاد طالب علم کی کچھ غلطیاں نکالتا ہے، تب اس طالب علم آگے محنت کرتا ہے. دیکھو میری غلطی آ گئی، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا. تربیت کا حصہ ہے لغزش. اس لیے میں رب ہی فرما کلماتم، تو جو ہے آدم مفعول اور کلماتم فاعل ہو جائے. فتاب علیہ بقبول التوبۃ، فتاب علیہ فتاب اللہ علیہ بقبول التوبۃ. توبہ کا اسناد اللہ کی طرف ہو تو مطلب توبہ قبول کرنا ہے، بندے کی طرف ہو تو مطلب رجوع کرنا ہے. توبوا الی اللہ، ارجعوا الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف معصیت سے دور ہو کر. یہ آگے علت ہے کیوں جی توبہ قبول، انہ هو التواب، خوب توبہ قبول کرتے ہیں منوں کی. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مجبور ہے؟ نہیں جی. الرحیم، یہ جملے کے ساتھ آپ کو ربط بتا رہا ہوں. الرحیم تواب کے بعد کیوں آئے؟ سبب ہے کہ توبہ قبول اس لیے کرتا ہے کہ مہربان ذات کسی کی سفارش پر یا کسی کی مجبوری پر نہیں ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فتاب علیہ، پس رجوع کیا ہے اللہ نے ان پر، آدم علیہ السلام پر. اب رجوع کس سے کیا؟ بقبول توبت، محلول مبارک نکال دیا. اس نے توبہ کیا معصیت سے رجوع کر کے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رجوع کیا. انہوں نے جو ہے آدم علیہ السلام نے رجوع کیا بالغیر وزاری، اور انہوں نے رجوع کیا جی قبول توبہ کے ساتھ، جو لغزش ہوئی. قلنا اهبطوا، اوپر دیکھو قلنا اهبطوا فتاب علیہ انہ هو التواب، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قلم کو حرکت دے دو. توبہ آسمان پر قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بتاؤ تو بتاؤ، توبہ آسمان پر قبول ہو گئی ہے نا جی؟ قلنا اهبطوا بعد میں آ گیا نا. لوگ بے وقوف ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل ہے. لوگوں کے زبانوں پر یہ ہے کہ عقل شجرہ کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. یہ بات ٹھیک ہے؟ او بھائی، انبیاء علیہم السلام کل کتنے ہیں بتاؤ؟ تو یہ آسمان پر تبلیغ کریں گے یا زمین پر؟ یہ ان کا سلسلہ کدھر چلے گا؟ زمین میں تو آنا ہے نا. تو زمین پہ آپ کس لیے آئے بتاؤ جی؟ خلافت کے لیے، زمین پر نظام قائم کرنے کے لیے، جرم کی وجہ سے تھوڑی آئے. توبہ کہاں پر ہو گیا جی؟ آسمان پر قبول ہو کر ختم. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم ہو گیا. فتلقى، پھر قلنا اهبطوا منها جميعا. سمجھ میں گئے جی؟ تو توبہ آسمان پر ہو گیا، زمین پر پھر آپ کیوں آئے بتاؤ؟ خلافت کے نظام کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے. اوپر قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اوپر بھی تو ہے نا قلنا اهبطوا، ٹھیک ہے؟ پھر قلنا اهبطوا دوبارہ منها جميعا. یہ دو مرتبہ حبوط ہے.
ایک مرتبہ حبوط قلنا اہبطوا منہا عقل شجرہ ہوا ہے، اور دائمی تو جنت میں رہنا نہیں ہے، اس جنت میں دائمی تو بعض بعد الموت رہے گی۔ تو پہلے حبوط جو ہے جنت سے علیحدگی کے لیے تھا، پھر توبہ استغفار کے بعد جو ہے دوبارہ دوسری مرتبہ حبوط جو ہے زمین کی طرف احکام تکلیفیہ کی گئی ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ تو اب تکرار ہے، بتاؤ، پہلے حبوط جنت سے نکلنے، دوسرے حبوط جو ہے احکام تکلیفیہ کی، یا تاکید ہے؟ تاکید کیا ہے بتاؤ جی؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب نیچے آ جاؤ۔ سب کے سب کون کون ہو گیا؟ مائے ہوا، اور ان کے پشت میں جو ہے پوری اولاد، ٹھیک ہے جی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ان اور ما آیا ہے، ان اور ما، یاتینکم یہ نون تاکید ہے، یہ ما زائد ہے، اما یاتینکم، ٹھیک ہے جی۔ اگر تمہارے پاس، پھر کبھی تمہارے پاس آ جائے، یہ معنی بھی کیا، میرے طرف سے ہدن، کوئی ہدایت، یہ قانون جاری کر دیا، تو فمن تبع ہدایہ، جو پیروی کرے گا میرے ہدایت کی، ہدایہ، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور ان پر حزن بھی نہیں ہوگا۔ خوف کہتے ہیں ما آت کا، اور حزن کہتے ہیں ما فات کا۔ ما آت معنی آئندہ آنے والی چیز، خوف آئندہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور حزن گزشتہ چیز کا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور حزن جو ہے دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام تقولو، اے میرے پیغمبر، آپ کہتے تھے غار میں، لصاحبہ، اپنے ساتھی کو، صاحب سے اصطلاحی صحابی مراد ہو تو پیغمبر صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہوگی، اگر لغوی ہو تو بھی صاحبہ سے صدیق اکبر ہی مراد ہے۔ لا تحزن، کہ تو غم نہ کر، غم کس کا؟ پیغمبر کا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ پہلے ذکر کیا، معیت بعد میں ذکر کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خیر، بہرحال سوال، جو ہدایت کی تابعداری کرے گا، کلیہ ہے، کلیہ مجب کلیہ ہے، کلیہ، جو ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حشر نشر، دیکھو اللہ تعالیٰ کی اولیاء جو ہے زیادہ خدا سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، اور حشر نشر کا قیام جب ہوگا تو سب کے سب نفسی 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 کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ڈر تو ہوگی۔ لا خوف علیہم کا کیا معنی ہے؟ جواب، ایک ہے جرم کا خوف، ایک ہے عدالت کے رعب کا خوف، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو ہدایت کا متبع ہے، فمن تبع ہدایہ، اس کو جو ہے جرم کا خوف نہیں ہوگا اور عدالت کا خوف ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ ایک طالب علم کو سبق زبردست یاد ہے اور مجمع میں استاد کے سناؤ جی، تو اب اٹھ کر سنا نہیں سکتا ہے، کام نہ شروع ہو جائے۔ اب وہ کیوں کام، آپ بتاؤ؟ سبق یاد ہے، رعب کی وجہ سے۔
آدمی نے چوری نہیں کیا ہے، سپریم کورٹ نے بلایا ہے جی تم نے چوری کیا ہے، فلاں جگہ پر جو ہے پیسے چوری کیا، تمہارے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب اس کو پتا ہے کہ چوری تو نہیں کیا ہے، اب عدالت میں گیا، وہ پریشان ہے یا نہیں ہے بتاؤ تم؟ خوف ہے نا؟ کیوں خوف ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو کر کے میرے اوپر سزا لاگو ہو جائے نہ کردہ جرم کا، تو اب جرم کا خوف نہیں، جرم سے وہ آدمی مطمئن ہے، اس نے نہیں کیا ہے، لیکن خوف عدالت ہے یا نہیں بتاؤ؟ اور نہیں سمجھ میں آیا جی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر میں بھول جاؤں تو، او اخطأنا، دیکھو نسیان اور خطا پر بھی خوف ہے، خوف کا ذکر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ٹھیک ہے جی، خوف ہوتا ہے، خوف عدالت کا خوف ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسانی عدالتوں کا یہ حالت ہے، انسانی درسگاہوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے سامنے مشرق سے مغرب سارے انسان حاضر ہوں گے، میزان رکھا ہوا ہوگا اور انسان کو بلایا جائے، تو پھر وہاں یا حساب کتاب کا وقت ہو، ٹھیک ہے، تو اب تو خوف ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے بتاؤ؟ تو خوف عدالت ہو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا، اوپر دیکھو اولیاء اللہ کا ذکر تھا، متبعین کا ذکر تھا، اس قرآن کریم کا یہ دستور بھی ہے، جہاں ایمان والوں کا ذکر، ان کے بدل جزا، بے خوفی کا ذکر، انعام کا، وہاں کفار کو بھی ساتھ ساتھ، یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلے گے۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہمارے آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قلم کاپی کو حرکت دو۔ مختصر سا مضمون میں آپ کو لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اسجدوا لآدم اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اچھا، چند چیزیں یہاں پر یاد رکھو، چند چیزیں۔ ایک امر عدولی ہوئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے امر عدولی ہوئی ہے، وہ کس نے کیا ہے بتاؤ؟ شیطان ملعون نے کیا ہے۔ اور ایک نہیں بظاہر ولا تقربا هذه الشجرہ ہو، ٹھیک ہے جی، ایک نہیں کا ارتکاب ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب امر کی اہمیت زیادہ ہے یا نہیں کی اہمیت زیادہ ہے؟ یہ آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ امر دیکھو، ایک امر کی عدولی ہوئی ہے، اس پر شیطان کافر ہو کر کی گاندے درگاہ ہو گیا، اور ایک نہیں کا ارتکاب ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ لکھو،
ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ شریعت میں اوامر اور نواہی ہے نا، اہمیت کس کی زیادہ ہے بتاؤ؟ اوامر کی اہمیت زیادہ ہے جی، اوامر کی اہمیت زیادہ ہے جی۔ نواہی ایک پرہیز ہے، پرہیز، پرہیز مقصود بذات ہوتا ہے یا پرہیز جی مقصود بالغیر ہے نا؟ اصل آپ کی صحت ہے، وہ بغیر پرہیز کے حاصل ہو جائے، آدمی ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ہے بغیر پرہیز کے، تو پرہیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو وجوہ لکھو، وجوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر کا جو سبب ہوتا ہے امتثال امر، امر کو آدمی ترک کرتا ہے تو کیوں ترک کرتا ہے جی؟ تکبر کی وجہ سے۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا؟ جاؤ کرو، تو آپ کہیں گے یہ تم کون ہوتا ہے کہ مجھے آرڈر دینے والا؟ امر کے انکار کا سبب کیا ہے جی؟ تکبر ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں نے کہا کہ پابندی سے جی خبردار، سبق میں جو ہے سونا نہیں ہے، تو آپ کو نیند آ گئی، غیر حاضری نہیں کرنا ہے، یہ نہیں ہے، سمجھ میں گئے جی؟ چائے وائے نہیں پینا ہے، آپ نے جلدی سے جا کر چائے پی لیا، اس کا سبب کیا ہے؟ شہوت ہے نا، سمجھ میں گئے جی؟ شہوت جو ہے شہوت بدنی، سمجھ میں گئے جی؟ تو نہیں، مناہی کے ارتکاب کا سبب کیا ہے جی؟ جی مناہی کے ارتکاب کا سبب شہوت ہے، شہوت بطنی ہے یا شہوت فرضی ہے۔ اور امر کے نہ کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ تکبر ہے۔ اور تکبر سب سے بڑا جرم ہے یا نہیں بتاؤ؟ اس لیے امر کی اہمیت زیادہ ہے، ارتکاب مناہی سے ہے۔ ایک وجہ سمجھ میں آ گئی جی؟ اوامر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس پر پورے قرآن آگے ضابطے ہیں، چابیاں ہیں، آپ کو بہت سارے اوامر انشاءاللہ العزیز آئیں گے قرآن کریم، بہت سارے اوامر۔ افعال پر اللہ کی محبت کا وعدہ ہے، اوامر پر۔ احب الاعمال الی اللہ ادوم، عمل دیکھو، نہیں اور ترک نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا یحب الذین، سمجھ میں آتی؟ واللہ یحب المحسنین واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین واللہ یحب الصابرین۔ اعمال پر محبت کا اظہار ہے، ترک پر محبت کا اظہار نہیں، اتنے زوردار الفاظ ہیں۔ تو مطلب اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے اور وہاں محبت کا اظہار ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ تیسری وجہ، اوامر مقصود لذاتہ ہی ہے، اوامر مقصود لذاتہ ہی، اور نواہی مقصود لذاتہ ہی نہیں، وہ تو امر کے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کرو کہ یہ مخل بالعبادت ہے۔ زنا نہ کرو، تمہارا دل کالا ہو جائے گا، آگے تم عبادت نماز اللہ کے ساتھ بندگی نہیں کرو گے۔ چوری نہ کرو، حرام کھاؤ گے تو پھر آگے نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، قبول بھی نہیں ہوگی۔ لا جب کل جسد حاضر بالحرام، تو جو مناہی ہے وہ کس کے لیے بتاؤ جی؟ جیسے آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، 7 پرہیزگاری کرتے ہیں تو پرہیز کرتے ہیں، تو پرہیز کس کے لیے بتاؤ؟ وہ دوائی کی اثر اور کارگر ہونے کے لیے۔ کتنے وجوہ ہو گئے بتاؤ جی؟
روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے، عبادت اوامر ہے، روح کی غذا ایک غذا ہے، ایک پرہیز ہے۔ نواحی جو ہے یہ روح کی غذا نہیں ہے، نواحی سے بچنا۔ روح کی غذا کیا ہے جی؟ عبادت ہے، نماز ہے، سبحان اللہ، اعمال ہے، مطلب نواحی سے بچنا اس اعمال کے لیے۔ عبادت کے لیے جن اور انس پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تروق کے لیے، ترک کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جن اور انس کس کے لیے پیدا کیا بتاؤ جی؟ جلدی جلدی سے مضمون جو ہے سمیٹ لو۔ ایک نیکی کرو گے، ایک امر پر عمل کرو گے تو کتنا گناہ ثواب ملے گا؟ تبلیغی تو کہتے ہیں ارادہ کر لے تو آگے عمل کرے تو 10، اور ایک گناہ کرے تو 1 سزا ملی۔ اس سے کیا پتہ چل گیا جی؟ کیوں؟ کتنے درجے مل گیا؟ ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کس صفت سے ہے بتاؤ؟ رحمت سے ہے، رحمت فضل سے۔ اور گناہ کرو گے تو اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت غضب کے ساتھ ہے۔ رحمت وسیع ہے یا غضب وسیع ہے؟ اب تم بتاؤ افضل کو امر ہو گیا یا نہیں؟ مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ نہیں کہ مقصد کو گرا دینا، مطلب کہیں تقابل یہاں آ گیا نا، یہ تو شیطان نے امر عدولی کیا ہے، اس پر زیادہ سخت سرزنش ہو گئی، نہیں سمجھ آئے جی؟ آدم علیہ السلام سے معمولی سے نہیں میں لغزش ہو گئی۔ نہیں کہ آثار جلدی سے زائل ہوتے ہیں، عبادت کے آثار جو ہے جلدی سے زائل نہیں ہوتے، مضبوط چیز ہے۔ عابد زاہد آدمی جلدی سے وہ فاسق نہیں ہوتا، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے چرسی ہے، بھنگی ہے، چرسی ہے، بھنگی نہ کہو، اور 3 دن تبلیغ میں لگا ہے تو پھر آ کر کے صوفی بنتا ہے، نہیں بنتا؟ آپ نے دیکھا نہیں چرچ؟ میں نے دیکھا ہے، ہم 3 دن جاتے تھے، بہت سارے چرچی جو ہے دیکھو وہ آ کر کی توبہ طائب ہوتے، بہت سارے گناہوں میں لگے، چیلا لگا کر کے پھر ایسے جیسے جنہیں بولا دی، نہیں سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ مناہی کے آثار جلدی سے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی اصل اطاعت ہے۔ نجات کا دار و مدار اوامر کے اوپر عمل کرنے پر ہے یا نواہی سے بچنے پر ہے؟ یاد رکھو، اوامر پر عمل کرنے پر، یہ تو پرہیز کا درجہ ہے، آپ کو میں نے بتایا۔ تو نجات کا دار و مدار کیا ہے جی؟ اوامر پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ آخری جو وجہ تیل کا شرط کاملہ 10ویں وجہ یہ ہے کہ جی امر وجودی ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اوامر امر وجودی اور نہیں آدمی، وجودی اشرف ہے یا آدمی اشرف؟ سارے عقائد امر سے ثابت ہے یا نہیں سے؟ ٹھیک ہے جی، تو امر کی اہمیت جو ہے زیادہ ہے۔ ایک بات آپ نے یہ سمجھ لیا۔ دوسری بات دیکھو، یہاں پر ایک فرقہ گزرا ہے، آدم علیہ السلام نے اکل شجرہ کیا نہیں کیا؟ تو ایک فرقہ ہے، اس نے کہا کہ پیغمبروں سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ اس واقعہ سے پیغمبر نے گناہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کے سوالات جو ہے پورا
چلو اندر 5 سوالات ہیں، میں آپ کو ایسے لکھواتا ہوں زبانی. فرقہ غالباً حشویہ ہے. حشویہ انہوں نے کہا کہ 6 دلائل قائم کیا ہے، 5-6 دلائل کی انبیاء علیہ السلام سے گناہ سارے ہوئے، معصوم نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو سکتا ہے حشویہ کے علاوہ. یہ تو اسلامی فرقوں میں آ گیا، مسلمان ہو یا نہ ہو الگ ہے. اسلامی فرقوں میں یہودیوں کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، جواب قرآن نے دیا نا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور عیسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے، یہودی کے. تو عصمت انبیاء، معصیت انبیاء کا جو قول ہے وہ کن کا ہے بتاؤ؟ دوسرا کون ہوگا جی؟ یہودی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور فرقہ حشویہ نے یہاں سے اسی آیات سے آدم علیہ السلام کے واقعہ سے استدلال کیا کہ آدم علیہ السلام کا جو فعل تھا اکل شجرہ کا، یہ گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ یہ قرائن انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک قرین، تم ہو جاؤ گے اگر ایک کھاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے جی؟ ظالم ہوں گے. اور ظالم عاصی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل، ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا ہے. اور ظلمنا انفسنا مانے ہے کہ ہم نے گناہ کیے. ان لم تغفر لنا، اور مغفرت کس کی ہوتی ہے بتاؤ جی؟ گناہ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ سب کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف اولا اور لغزش تھی. صورتاً گناہ تھی، حقیقت میں گناہ نہیں ہے. خلاف اولا اجتہادی لغزش تھی، خلاف اولا کا ارتکاب ہوا. صورتاً جو ہے یہ گناہ، حقیقت میں گناہ نہیں. بظاہر صورتاً جو خلاف اولا کو ظلم یا کہیں معصیت ذکر ہوا ہے تو صورتاً حقیقتاً گناہ معصیت نہیں ہے. ان کے سوالات جوابات تو بڑی تفصیل ہے، ایک ایک کر کے جواب ہے، لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. تمام اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. تمام اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہے. کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی معصوم ہے انبیاء کے علاوہ مخلوق میں، انسانوں میں اور کوئی ہے معصوم؟ رافضیوں کی یہاں ان کے ائمہ معصوم ہیں. آغا خانیوں کے یہاں ان کا امام معصوم ہے. اور ہمارے نزدیک معصوم کون ہے جی؟ انبیاء علیہ السلام. ایک معصوم جو امت من حیث الامت اجماعی طور پر وہ بھی معصوم، افراد نہیں، پوری امت معصوم. یہ ہمارے اصول فقہ کا قاعدہ ہے. افراد نہیں، پورے امت من حیث الامت جو ہے یہ کیا ہے بتاؤ جی؟ معصوم ہے. ٹھیک ہے جی. اب نبی معصوم نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، تو شریعت پر اعتماد رہے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے جو ہے رد بدل کیا ہو سکتا ہے چھپایا ہو.
ہو سکتا ہے پیسہ کھایا ہو، شریعت پر تب اعتماد ہو سکتا ہے کہ نبی کیا ہو، معصوم ہو، بھولتا نہیں ہو، احکام کو رد بدل نہیں کرتا، شریع احکام میں بھولتا نہیں، آگے پہنچا نہیں۔ ٹھیک ہے، معصیت کس کو کہتے ہیں اور عصمت کس کو کہتے ہیں؟ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اور بھی پورا لکھو، مودودی صاحب عصمت انبیاء کے قائل نہیں، جماعت اسلامی اینڈ کمپنی ان کی جو پرانے ہیں، اب نہیں، اب تو اکثر جو بنی مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، چھپ چھپا کر کچھ علماء سے سیکھتے بھی ہیں، کچھ تبلیغیوں سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کراچی میں مقابلہ کس کا ہے؟ عام دیوبندیوں کا نہیں، تبلیغی وہ مقابلہ جماعت اسلامی کے۔ میں 13 سال رہا، کسی مسجد میں جو ہے تبلیغی جماعت والے ان کو، جہاں تبلیغیوں کی جماعت ہو ڈٹ کر کے کام کرتے، اور جہاں جماعت اسلامی ہے وہاں ایک تبلیغی داخل ہونے نہیں دیتے۔ میں ملک 15 میں مدرس رہا، وہ نہیں چھوڑتے، اور تبلیغی ایک بات اتنی ذرا برابر ان کو نہیں چھوڑتے، آرام سے لڑتے بھی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو ناراض ہے وہ کن سے ہے؟ تبلیغیوں سے ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ من وعن سنت پر پابند ہے، اور ان کو یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں چاہیے۔ خیر بہرحال دیکھو جی، عصمت انبیاء، مودودی عصمت انبیاء کا قائل نہیں۔ رسائل مسائل میں ذکر ہوا ہے کہ کیا عصمت انبیاء کے ساتھ لازم ہے؟ جواب دیتا ہے مودودی بہت اہم ہے۔ لازم کچھ نہیں، بدل کر کے کیا کہہ دے جی، بہت اہم۔ اہم الگ چیز ہے، لازم الگ چیز ہے۔ آگ کے ساتھ حرارت، گرمی لازم ہے، آگ سے کبھی گرمی جدا ہو سکتی ہے، انبیاء سے عصمت الگ نہیں ہو سکتی۔ اہم الگ چیز ہے، آپ کے لیے 1 کروڑ روپے اہم ہے، اہم ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس جیب میں؟ اہم جو ہے لازم نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے جو ہے جہاز اہم ہے میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے جی، زبردست قسم کی گاڑی اہم ہے یا نہیں، لیکن لازم ہے؟ لازم ہوتی تو میرے ساتھ ہوتی۔ لازم اور چیز ہے، اہم اور چیز۔ لوگ کہتے دیکھو اس نے کہا ہے کہ اہم ہے، اہم ہو رہے ہیں، اور متکلمین کی تعبیر عصمت انبیاء کے ساتھ کیا ہے جی، لازم اور خاصہ ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ آگے ظالم لکھتا ہے اس کے باوجود ہر نبی سے، رسائل مسائل ہے، اس کے باوجود ہر نبی سے 1-2 گناہ اللہ نے کرایا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاستاد مودودی میں جواب دیا۔ الاستاد کہتا ہے اے مودودی، انسان کا خاصہ ہے عقل شروع، لیاکلون الطعام ویمشون فی خدا اور بندے میں امتیاز کے لیے لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امتیاز کے لیے ہر نبی سے 1-2 گناہ کرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بتاؤ تو، سمجھ میں آ گئی استدلال؟ کہ اس کے باوجود ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے 1-2 گناہ کرایا، تاکہ پتہ چلے کہ بشر ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا اور بشر میں امتیاز کے لیے گناہ کرانا کوئی ضروری ہے، یا عقل اور شروع کافی ہے؟ نہیں سمجھ میں ہے؟ اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے، بس یہی امتیاز ہے مخلوق اور خدا میں۔ تو گناہ کرانا کوئی ضروری ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اصل ان کا عقیدہ ہے، رافضیوں کے ساتھ میلان ہے، اس لیے رافضیوں کا من و عن و عقیدہ جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے، آرام آرام سے جراثیم منتقل کر رہا ہے۔ اس کا جو خلافت ملوکیت ہے، احسن الفتاوی جو ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہاں دیکھ لو، احسن الفتاوی نے جواب دیا ہے مفتی رشید احمد لدھیانوی مرحوم نے، کہ اس کا جو خلافت ملوکیت ہے یہ منہاج الکرامہ ایرانی شیعی عالم نے لکھا، اس کا ترجمہ ہے، آگے پیچھے اس کچھ مضمون بڑھا کر کے ڈائجسٹ بنایا ہے، اس نے قصہ بنایا ہے۔ اور منہاج الکرامہ ایک رافضی نے لکھا تھا،
اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے جی؟ مودودی نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، جدید قسم کا رافضی ہے۔ اور اس جماعت میں جاؤ، جانے کے بعد صحابہ کے ساتھ آپ کی محبت نہیں رہے۔ کبھی دیکھا کہ جماعت اسلامی نے امیر معاویہ کی مدح میں کوئی جلسہ کیا؟ کبھی دیکھا ہے؟ چلو دکھاؤ مجھے کوئی پروگرام کیا ہو، ٹھیک ہے جی، یا کوئی دکھاؤ کہ عثمان بن عفان کے بارے میں ان کا ذہن ہے پکا ہوا، لیکن یہ بہت بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بتاتے نہیں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ انبیاء کے بارے میں کیا کہا جی؟ ٹھیک ہے جی، علمی محاسبہ۔ قاضی مظہر حسین صاحب چکوالی نے علمی محاسبہ کتاب لکھا ہے، علمی محاسبہ، اس میں پوری تفصیل کیا، علماء ربانی نے اس آدمی کی رد کیا، تردید کیا۔ اچھا، علمی محاسبہ، قاضی مظہر حسین چکوالی۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کے بارے میں کہا کہ ان کو جماعت اسلامی نے سالانہ جلسہ کیا، ان کی شرکت کی دعوت دی، انہوں نے کہا میں معذرت شرکت نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کی فرقہ جماعت اسلامی کو جیسے کہ معتزلہ ہے، رافضی ہے، اس طرح سے بہت سارے نام دے کر ان فرقوں کی طرح گمراہ سمجھتا ہوں، تو میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ مکاتیب شیخ الاسلام 600 مکاتیب ہے، اس میں سے ایک مکتوب ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس میں موجود ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اعلیٰ افسر ابو الاعلیٰ مودودی میں جانتا ہوں کوئی عالم نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ناجائز ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ اسی طرح امام مولانا مودودی کو کیسا ہے؟ جواہر الفقہ میں مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں مسلمانوں کے درمیان تفریقہ کا قائل نہیں ہوں، البتہ جو ہے امام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سچا جو آدمی ہوگا اسی کو بنایا جائے، ٹھیک ہے، البتہ میں تکفیر کا قائل نہیں ہوں، بہت محتاط آدمی تھا۔ اسی طرح سے مودودی غلط فتویٰ، یہ مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا۔ مودودی سے علماء ربانیین کی ناراضگی، احمد علی لاہوری نے لکھا ہے۔ مودودی جماعت اور علماء حق کا، مولانا شاہ کی مختار صاحب نے لکھا ہے۔ مجلس مشاورت سے علیحدگی تک، یہ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ امیر معاویہ اور تحریک حقائق، یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے۔ لہذا اس جماعت کے من جملہ خطرناک نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم۔ اب آگے جھلکیاں تفسیر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب بھی نسخوں میں وَاسْتَغْفِرْهُ کے نیچے لکھتے ہیں وَاسْتَغْفِرْهُ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ کے نیچے لکھتے ہیں آپ سے رسالت کے معاملے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو۔ رسالت کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہنچایا ہے، صحابہ نے فرمایا کہ پہنچایا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر، یا اللہ تو گواہ ہو جائے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ رسالت میں کمی کا عقیدہ جو ہے خمینی کا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ پیغمبر میں تبلیغ ابلاغ رسالت میں اس سے کمی ہوئی ہے، اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ کے نیچے کسی دنیا کے مفسر نے 2 لاکھ تفسیر لکھی ہے، کوئی لکھا ہو کہ اس طرح تم نے جو رسالت کے معاملے میں کمی ہو گئی ہے تو معافی مانگو، کس نے لکھا ہے؟ کوئی دکھا دے، نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسی کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی واقعہ میں اب بھی جو ان کے جو وہ ہے تفہیم القرآن ہے، اب بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام اوپر بالائی خانے دیکھ رہا، نیچے ایک عورت جو ہے غسل کر رہی تھی، موٹی عورت تھی، حسینہ تھی، جمیلہ تھی، اور اس کو دیکھ کر کہ داؤد علیہ السلام کے دل میں بات آ گئی۔ اوریا کی بیوی تھی۔ کس کی بیوی ہے؟ تو کہا اوریا کی۔ اوریا کو کہا تو جہاد میں جاؤ، یہ بنی اسرائیلیات ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو جہاد میں وہ بچ گئے، پھر جہاد میں بھیجا، وہاں شہید ہو گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ وہ احسن توبہ پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو عصمت انبیاء جو ہے امت کا یقینی اور موقف ہے، یعنی اس کے مخالف کون ہے بتاؤ؟ باطل فرقوں میں پہلا سب سے پہلے یہودی، اور دوسرا فرقہ جی حشویہ، اور تیسرا فرقہ کیا ہے جی؟ مودودیہ۔ افراد سے بات نہیں ہے، افراد تو کچھ علماء دیوبند میں سے بھی ہے، کچھ چھوٹے مخلص کارکن کو کوئی علم نہیں ہوتا، کتابوں میں یہ چیز ہے، اس کو پھینک دو، ٹھیک ہے، الگ کر دو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو چلے جی، اب جو ہے لکھو معصیت کس کو کہتے ہیں اور عصمت کس کو کہتے ہیں، متعلقات عصمت کیا ہے، دلائل عصمت انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے دلائل وہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے جی۔ ٹھیک ہے، معصیت کہتے ہیں، معصیت نفس اور شیطان کے مداخلت سے، نفس اور شیطان کی کہنے پر کوئی کام انسان کرے، نفس اور شیطان کے کہنے پر خلاف شرع کوئی کام کرے، اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کر لے، نفس اور شیطان کی ماس اور دیدہ دانستہ طور پر قصدن و ارادتن نفس اور شیطان کے کہنے پر آدمی گناہ کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ معصیت۔ معصیت کا مادہ جو ہے کیا ہے بتاؤ؟ نفس اور شیطان۔ کیا میں نے کہا بتاؤ؟ نفس و شیطان کے کہنے پر، دیدہ دانستہ طور پر، اس کو پتہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہے، نفس و شیطان کی کہنے پر انسان اس کو کر لیتا ہے، تو اس کو معصیت کہتے ہیں، علم اور ارادہ کے ساتھ۔ علم بھی ہے نافرمانی اور ارادہ بھی ہے، اگر ان قیود میں کوئی نہیں ہے تو پھر جو ہے معصیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عصمت کہتے ہیں کہ نفس اور شیطان سے بالکل محفوظ ہے۔ جی عصمت کے متعلقات، پیغمبر انبیاء علیہ السلام سارے معصوم ہیں، عقیدہ تو لکھ لیا ہے، اور نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے۔ عصمت کس کا لازم اور خاصہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ متعلق ہے عصمت کس کس چیز سے جو ہے معصوم ہے؟ چار صورتیں ہیں، چار صورتیں۔ تمام انبیاء عقائد میں معصوم ہے، کسی پیغمبر کا غلط عقیدہ نہیں ہو سکتا، تمام انبیاء کے توحید فطری ہے، کسبی نہیں ہے۔ مودودی نے یہاں پر بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید جو ہے استدلالی توحید تھی، جیسے سورج کو دیکھ کر ھذا ربی فلما ھذا ربی اکبر، یہ جو ہے بڑے جسم والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آگے آہستہ آہستہ جو گیا تو استدلال کرتے کرتے یہ توحید استدلالی ہے، استدلال کرتے کرتے یقین آ گیا، جس کا مطلب یہ پہلے یقین نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کی جو
توحید ہوتی ہے وہ کیا ہے جی؟ فطری ہے، ذاتی ہے. گناہ باہر سے آتا ہے، اصل جو ہے ذات ان کی کیا ہے جی؟ باہر سے آ جاتا ہے اور اللہ اس کو تھپڑ لگا کر پھینک دیتے. تمام انبیاء کی توحید فطری ہے. تو انبیاء معصوم عن الخطا ہے. کس چیز میں بتاؤ جی؟ تمام عقائد میں معصوم ہے. کوئی پیغمبر شرک نہیں کر سکتا، نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی، کبھی بھی، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. اللہ کے عصمت میں، حفاظت میں، اللہ کے مجلس میں ہر وقت پیغمبر کبھی مجلس سے غائب نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ کی حفاظت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. ایک متعلق ذکر کیا، یہ امام راضی نے ذکر کیا. نمبر 2، تبلیغ احکام. تمام احکام پہنچانے میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ کوئی کہے کہ پیغمبر تبلیغ احکام میں کچھ کمی کر دیا ہے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دے آگے. اس میں معصوم ہے، دین پہنچانے میں کوئی ذرا برابر بھی تبلیغ دین میں کمی نہیں، تبلیغ احکام اور دین اس میں معصوم. ٹھیک ہے جی. اجتہادات اور فتاوجات میں آپ علیہ السلام نے اپنے رائے سے کچھ احکام صادر فرمائے یا نہیں فرمائے؟ جی آپ علیہ السلام کے لیے اجتہاد جائز ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ. اس میں 4 مذہب ہے. 4 مذہب. کتنے مذہب ہے؟ نمبر 1، نہیں، اجتہاد میں اجازت نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اجتہاد نہیں کر سکتے. صاحب شریعت ہے وہی آ جائے. ٹھیک ہے جی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نمبر 2، مطلق اجتہاد کی اجازت ہے. آپ علیہ السلام اپنے طرف سے الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا نبی مطاع باذن اللہ ہے. مطلق جو ہے آپ علیہ السلام کو اجازت ہے کہ اپنے رائے اجتہاد سے جی احکام بھی بیان کر سکتے ہیں. اللہ نے اجازت دی ہے. یہ سمجھ میں آ جی. تیسرا مذہب، حروب میں، جنگوں میں کہ ادھر سے حملہ کیا جائے، ادھر سے حملہ کیا جائے، کل جایا جائے جہاد کے لیے، پرسوں جایا جائے، فلاں فرقہ کے ساتھ پہلے لڑائی کی جائے، فلاں. اس میں آپ علیہ السلام کو اجتہاد کی اجازت دی. سمجھ میں آ گیا جی. احکام میں نہیں. چوتھا مذہب توقف ہے. مسئلہ بہت مشکل ہے، توقف کیا جائے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. حنفیوں کا مذہب کیا ہے بتاؤ جی تم؟ جی اجتہاد کی اجازت ہے. ہمارا یہ مذہب یاد کرو. اسارہ بدر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ مشورہ کیا آپ نے اسلام نے. اکثروں نے رائے دے دیا یا رسول اللہ پیسہ لینا چاہیے، فدیہ لینا چاہیے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پیسہ وظیفہ فدیہ ان سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے بعد میں مسلمان ہو جائے، اور ہوئے بھی کچھ. ٹھیک ہے، اچھا اثر جائے گا، اور ہمارے پاس رقم کی ضرورت بھی ہے. اور فاروق اعظم اور 1-2 صحابی اور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. اور انہوں نے بڑا غرور کر کے آئے تھے اسلام کے ساتھ، تو پیغمبر کے یہ شجرہ اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کیا ہے. ان کو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، قیامت تک لوگوں کو سبق سیکھ کہ حق سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، رقم نہ لی جائے. اور قرآن نے تنبیہ نازل کر دیا. کس کی موافق ہو گیا بتاؤ فیصلہ؟ وہ آیات انشاءاللہ آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر نے غلط فیصلے کیے،
یہ مطلب نہیں ہے وہاں زبردست تفسیر کیا ہے مفسرین کے اقوال میں انشاءاللہ وہاں مطلب پہلے حکم بھی تھا اللہ کا اور دوسرا بھی ہے لیکن ایک آزمائش تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اجتہادی ایک فاصلہ تھا, اس پر تنبیہ نازل ہوئی. اس پر کیا ہوگا جی؟ اس کے علاوہ بھی ایک دو مثالیں ہیں. اجتہادی احکام اجتہاد کرنے میں بھی پیغمبر کیا ہے جی؟ معصوم. مجتہد کا یخطئ و یصیب ہوتا ہے, لیکن پیغمبر اور عام مجتہد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر لغزش ہو جائے اجتہادی میں تو وہی آ کر کی دستگیر ہوتے ہیں, یعنی وہ اصلاح کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال انبیاء کے اجتہادات انبیاء کے, ٹھیک ہے, یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم نکلو یہاں سے, نکلنے سے پہلے جو نکلے اجتہادی حکم تھا یا نہیں تھا بتاؤ تو انبیاء کا اجتہاد اور مجتہدین کی اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اگر لغزش ہو جائے تو پھر وہاں جو ہے تنبیہ آ کرتی وہی اس کو برقرار رکھتی ہے, تو وہ گویا وہ بھی وہی کا قصہ ہے. اور مجتہدین کا اجتہاد قد یخطئ و قد یصیب, خطا پر برقرار ہو سکتا ہے, کیونکہ انبیاء کی جو باتیں وہ آئندہ کے لیے شریعت ہو رہی ہے, تو خطا پر امت تو قائم نہیں ہو سکتی. وہ وہی آ کر کے اس کو کیا کر جائے گی جی؟ درست کرے گی. چوتھا جو متعلق عصمت ہے وہ کیا ہے؟ عادات و سیرت ہے. عادات, سیرت, کردار وغیرہ جو خود آپ اسلام جو کرتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں بھی معصوم ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ خلاف اولا جو ہے صادر ہو سکتا ہے. وہ معصیت نہیں ہے, کرنا جائز ہے میں اور آپ کے لیے, لیکن انبیاء کے لیے خلاف اولا پر جو ہے بھی عمل نہیں کرنا, بلکہ کس کو کرنا ہے جی؟ اولا پر عمل, کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہے. نمونہ اولا ہونا چاہیے یا کمزور اور قص ہونا چاہیے؟ اولا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اب نبی معصوم میں کتنے چیزیں متعلق ہو گئے. ایک کیا ہے, دوسرا کیا ہے, کسی نبی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا. یہودیوں نے کہا ہے غلط کہا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے بھی کہا ہے تو غلط کہا ہے. انبیاء کے عقائد میں. دوسرا کیا ہے؟ تبلیغ احکام میں. کوئی یہ کہے کہ پیغمبر نے پورا دین نہیں پہنچایا, دین پہنچانے میں ناکام ہو گیا, تو وہ آدمی خود ناکام, کافر, دجال من الدجال جلائے ہے, ٹھیک ہے, بدترین کافر ہے, کیونکہ اعلیٰ ترین انسان کا انکار کر رہا ہے, اعلیٰ ترین دین کا انکار کر رہا ہے, تو بدترین کافر بن گیا نہیں بن گیا جی. اور تیسری بات جی اجتہادات, فتاوجات اور اجتہادات, اس میں بھی آپ نے اسلام کیا ہے جی؟ معصوم ہے, انبیاء معصوم. اور چوتھی بات جی سیرت اور کردار اور عادات. ٹھیک ہے. عصمت کے اوپر میں آپ کو دلائل بھی لکھواؤں گا, کیونکہ ضروری پورا مغز ہے دین کا. آپ تفسیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دین کی حفاظت کے لیے. انبیاء محفوظ رہے تو دین محفوظ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی معمولی شک آ جائے تو پھر وہ دین محفوظ نہیں رہے گا. اور علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھ لیں. اگر مولوی صاحب سے کہے کہ عصمت انبیاء پر ایک دلیل دے سکتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. امام راضی کے زمانے میں انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے تفسیر کبیر, تو اس کے جو ایک چیز ذہن ہونا چاہیے. باقی ترجمہ آسان ہوگا, لیکن ایسے مضامین کا تمہارے ذہن میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور بعض جو ہے عام انسان کو معصوم کے, ایک معصوموں کی پوری لائن لگی ہوئی ہے. فلاں جعفر معصوم ہے, فلاں باقر معصوم ہے, فلاں معصوم ہے, فلاں معصوم. اس مطلب کیا معنی ہے جی؟ تو معصوم کا جو ہے قول اور فعل تو حجت اور دلیل ہے. وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کو نے تمہارے ائمہ کو کہاں سے آئے گا؟ بتاؤ تمہیں. ٹھیک ہے جی.
اور بعض لوگ اس طرف گئے کہ فلاں پیغمبر سے گناہ ہو گیا، پیغمبر سے گناہ ہو گیا پھر شریعت پر تو اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس مضمون کا جو ان کی وضاحت ضروری ہے، ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ایک عالم ہندوستان میں کہتا ہے آدم موسیٰ علیہ السلام جو ہے اجتماعی کام چھوڑ کر کے کدھر گیا ہے جی؟ کوہ طور پر کیوں گیا ہے؟ اس وجہ سے یہاں گمراہ ہو گئے. مولانا 7 سال میں بعد رجوع بھی کیا ہے. آ رہا ہوں میں آپ کے ذہن میں جو معلوم ہے کہ کدھر ہے آپ کو آ رہا ہوں اس مضمون کی طرف جا رہا ہوں. صغائر عقائد میں بالکل پاک. ٹھیک ہے جی. اچھا احکام میں بالکل پاک. صغیرہ کبیرہ تو سوال نہیں. 2 ہو گیا. تیسرا کیا ہے جی؟ چوتھی صورت پر آ جاؤ کہ عادات اور کردار میں کوئی صغیرہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے یا سمجھ میں آ گئے. معتزلہ یہاں ہم سے کئی گناہ آ گئے. وہ کہتے ہیں صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا. صغیرہ پر معنی خلاف اولا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہو سکتا ہے. نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں. سیرت اور کردار عادات میں احکام میں نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پکی بات کی دیدہ دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی پیغمبر سے نہیں ہو سکتی. بعد نمبر سے ملنے سے پہلے ہو بعد میں ہو. خلاف اولا جس کو صغیرہ بھی کہا گیا. صغیرہ اور مکروہ ہر جائز ہے نا فی نفسی. نہیں سمجھ میں آیا جی. تو خلاف اولا یہ پیغمبر سے صادر ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی سہوا قصداً نہیں جیسے یہاں ہو گیا. نہیں سمجھ میں آیا جی. اور وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے جیسے کہ صدیق اکبر نے فرمایا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہوا ہوتا. سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر بھی سہو ہوا ہے آدم علیہ السلام. فنسی آدم ولم نجد لہو عزما. ٹھیک ہے جی. معتزلہ نے کہا کہ قبل اور بعد سب صغائر پہ ہیں اور خلاف اولا اور لغزش کے ہم عادات اور اس چیز میں جو ہے عادات میں ہم قائل ہیں. خلاف اولا. ٹھیک ہے. خلاف اولا پیغمبر سے صادر ہو سکتا ہے لیکن اس پر تنبیہ بھی آئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے جو عقل شجرہ کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے؟ مطلب اس کے لیے سبب کیا ہے؟ تعویل کیا کریں؟ تعویلات لکھو. نمبر 1 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. هَذِهِ سے اشارہ ہوا. اشارہ میں آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ جو درخت ہے نا یہ درخت اس کو نہیں کھانا ہے. اس کو نہیں کھایا آدم سے. ٹھیک ہے. اور کھایا دوسری درخت کو. لیکن مثال کے طور پر انار کا درخت ہے. ایک انار کا درخت تو نہیں ہے نا جنت میں ہزاروں ہے 9 ہے درخت. تو حاضر شجر سے اشارہ سے آدم نے سمجھا ہے کہ اس درخت کو نہیں کھانا ہے انار کو. باقی وہ جو انار کا درخت ہے کھا سکتا ہے. حالانکہ اشارہ تھا نوع شجر کی. اس کی مثال بیضامی نے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ریشم کو اٹھا کر کی اور سونا یہ جو 2 چیزیں ہیں میرے امت کے ذکور پر حرام ہے یہ اور اناث کے لیے جائز ہے. تو یہ سے مراد وہ ہے یا نو مراد؟ اشارت اس معین کے لیے ہے اور مراد کیا تھی بتاؤ؟ نو. تو کبھی اشارہ معین اور مراد جو ہے نو کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی. نمبر 2 یہ نہیں جو ہے ولا تقربا هذه الشجرة یہ نہیں مکروہ تنزیہی
انہوں نے مکروہ تنزیہی سمجھا، نہیں تنزیہ کے لیے، اور نہیں تنزیہ کے لیے نہیں تھی بلکہ نہیں تحریم کے لیے، سمجھنے میں لفظ۔ اگر پتہ چلتا کہ واقع قطعی حرام ہے تو پھر ہاتھ کبھی نہ لگا۔ نمبر 3، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ابدا تو نہیں کہا تھا نا، اس کے قریب نہ جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ مدت کوئی معین مدت کے لیے سمجھا کہ پہلے یہ حکم ابھی فی الحال تھا اور بعد میں جو ہے یہ جائز ہوا ہوگا، اس لحاظ سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ۔ ٹھیک ہے جی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا کہ دوام کے لیے نہیں۔ چوتھا جواب نہیں ہی سے ظہور ہو گیا ہے، یہ مضبوط جواب۔ فنسی آدم، بھول گیا، کس کو بھولا ہے؟ اور بھولے کس وقت کی جو ہے، جب قسمیں کھا لیا شیطان نے کہ یہ درخت تم کھاؤ گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہو گے، ادھر جنت نہیں، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر نیچے تم جاؤ گے۔ سمجھ میں کہ اگر کھاؤ گے تو عدل والا شجرۃ الخلد ہے نا، ہمیشہ کی۔ اس درخت کا خاص ہے کہ کھاؤ گے تو ادھر رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو تم دنیا میں نیچے اتر جاؤ۔ سمجھ میں کہ تو قرب خداوندی کی جوش میں جو ہے ظہور ہو گیا، اور فقاسما، ان کو قسمیں دے دیا اس نے، شیطان ابلیس نے، ٹھیک ہے، جو قسمیں دے دیا، اللہ کی عظمت بھی طاری ہو گئی، اور اسی طرح سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو محبت تھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ محبت کی وجہ سے وہ قریب ہو گیا نہیں سے، وَلَا تَقْرَبَا، یاد نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ آگے جو لفظش ہے سارے انسانیت کے لیے ایک تعلیم کا بھی اجرا تھا کہ تمہارے ابا کے پاس شیطان جا سکتا ہے تو تمہارے پاس تو وہ جنت میں اوپر شیطان جا سکتا ہے اور وہاں جا کر یہ کاروائی کر سکتا ہے، تو تمہارے پاس تو آئے گا ضرور۔ جس طرح تمہارے باپ کا دشمن ہے شیطان، تو تمہارا بھی دشمن ہے، باپ کے دشمن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا دوستی کر رہا ہے، تو یہ تعلیم۔ اور اگر لغزش آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے تو آگے انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، ایسے توبہ کی، ایسے توبہ کی، ایسے توبہ کی کہ جو ساری انسانیت کے لیے گویا کہ نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور تقدیر الہی میں جو لکھا بھی تھا، تقدیر الہی میں لکھا بھی تھا کہ یہ ہوگا، اور سلسلہ انبیاء جو ہے زمین پر بھی جاری کرنا تھا۔ اگر جنت ہی میں ہوتے تو پھر تو نیچے جو سلسلہ ہے یہ نہیں چلتا۔ ان سارے حکم کی وجہ سے جو ہے یہ بات سارے ہوئی، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی جی۔ اچھا جی، اب انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، یہ دلائل تم خود نکالو گے تو پھر جو ہے بہت طویل لمبی ہو، تم نہیں نکال نہیں سکتے، اس لیے میں آپ کو مختصر ایک نوٹ دکھاؤں گا جی۔ اچھا جی، جلدی سے، من یطع الرسول، آیات لکھو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک آیات۔ اس سے عصمت انبیاء کیسے ثابت ہوگی؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، ایک اتحاد ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو معصیت میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول کی اطاعت، اس کے فعل میں کوئی اگر معصیت گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اتحاد کیسے ہوگا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اتحاد اور عینیت تب ہوگی کہ پیغمبر کیا ہو جی، معصوم ہو۔ لکھو اس کو۔ نمبر 2، اگر انبیاء معصوم نہ ہو، گنہگار ہو، تو گنہگار کی گواہی قبول ہے؟ فاسق گنہگار کی گواہی قبول ہے؟ تم بتاؤ۔ قبول نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام قیامت میں گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بتاؤ۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہو تو کیا ہوں گے؟ فاسق ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ گنہگاروں کی گواہی قبول نہیں، گواہی تو معصوموں کی قبول، ٹھیک ہے، اللہ کے دربار میں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں نہیں، معصوم اگر نہیں تو گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ظالم ہوں گے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین کے مستحق ہو جائیں گے، سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یا جو اللہ کے نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول، اس کے لیے نار جہنم ہو، گنہگار کے لیے نار جہنم ہے، پیغمبر انبیاء کے لیے نار جہنم، سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، کیوں غلط ہے؟ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں لوگوں کو عذاب اور جہنم سے بچانے کے لیے، اب خود وہ مقابل جو مستحق جہنم ہو گیا تو معاملہ برعکس ہو گیا، بعثت انبیاء کی کیا ہے جی؟ خلاف ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے تمہارے بتاؤ؟ پھٹ پھٹ لکھو، ایسا نہیں کہ سارا ٹائم لگ جائے۔ چوتھی دلیل اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ سمجھ میں گئے جی؟ کیوں تم جو ہے کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ معمولی ادنا آدمی بھی خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو بتاتا رہے تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی شان تو اعلیٰ ہے، جو دوسروں کو امر بالمعروف کرے اور خود انبیاء جو معصیت اور گناہ کرے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا بتاؤ جی؟ ان کی شان کی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اگر انبیاء علیہ السلام پانچویں دلیل اگر انبیاء علیہ السلام معصوم نہ اور گناہ کرے اور گناہ پر تنبیہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تم نہ کرو گناہ، سمجھ میں گئے جی؟ اور انبیاء کو تنبیہ کون کرے گا؟ امت کرے گی، امت انبیاء کو تنبیہ کر لے تو پھر یہ امت میں پیغمبر کی اذیت اور تکلیف ہے، اور پیغمبر کو اذیت تکلیف دینا کفر ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب علیم۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ اگر انبیاء گناہ کر لے اس پر تنبیہ ضروری ہے، خبردار کرنا ضروری ہے، اگر خبردار امت کرے گی تو پھر یہ اذیت ہے پیغمبر کی، اور پیغمبر کو اذیت دینا کیا ہے بتاؤ جی؟ مولی صاحب بتاؤ، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نبی گناہ کرے گا تو اس کے لیے ڈبل عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ جی؟ اگر نبی گناہ کرے گا تو ڈبل عذاب ہوگا۔ آیات ہے، یا نساء نبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین، ٹھیک ہے؟ تم میں سے کوئی فاحشہ مبینہ کرے گا اور نبی کے اور ازواج تو ان کے لیے ڈبل گناہ ملے گی، سمجھ میں آ گئی جی؟ اور یہ نبوت اور رسالت کے اعلیٰ اور عرفہ منصب کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ دلیل نمبر 7، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر نبی سے گناہ ہوتا ہے تو الا فریقا من المؤمنین، دیکھو گناہ کہاں سے؟ ابلیس اور نفس کی وجہ سے ہے، اور پیغمبر سے گناہ ہو جائے تو امت کا مرتبہ پیغمبر سے اونچا ہو جائے، وہ فریقا من المؤمنین کون ہے؟ انبیاء سے۔ تو آپ کہہ رہے گناہ ہو رہا ہے تو پھر وہ فریقا من المؤمنین انبیاء سے کیا ہو جائیں گے جی؟ اور یہ مقصد نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ 8ویں دلیل،
نبی سے گناہ ہو جائے، نبی سے گناہ ہو جائے تو سابقہ آیات جو ہے الا فریقا من المؤمنین، غیر نبی نبی سے افضل ہونا لازم ہے، اور نبی غیر نبی سے افضل ہوا کرتا ہے۔ بات سنو جی، نوی دلیل ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس و شیطان کی بات ماننا، ٹھیک ہے؟ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو نبی کیا ہوگا بتاؤ جی؟ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس اور شیطان کی دونوں کی وجہ سے۔ اب شیطان کی بات مان کر کے معصیت کرتا ہے تو نبی کیا ہو جائے گا جی؟ حزب الشیطان، استغفر اللہ العظیم۔ حزب اللہ کے بجائے حزب الشیطان ہو جائے گا اور خاسرین میں شامل ہو۔ نویں دلیل یہ ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت اور جلال کی قسم شیطان کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادك منهم المخلصین، مگر مخلص بندوں کو، خالص بندوں کو میں نہیں کر سکوں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب وہ خالص بندے کون ہیں جی؟ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ، اور انبیاء من کل الوجوہ مخلص ہے، اور من کل الوجوہ ہر لحاظ سے، بعض وجوہ سے تو ہر ایک مومن بھی مخلص ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ من کل الوجوہ مخلص انبیاء علیہ السلام۔ دلیل دسویں دلیل ہے کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہا ہے انبیاء کے بارے میں۔ مصطفیٰ، استفا کا مطلب ارتضاء، چنا ہوا، برگزیدہ۔ اگر نبی گناہ کرے گا وہ برگزیدہ نہیں ہوگا، چنا ہوا نہیں ہوگا، اس آیت کے مخالف ہو۔ 12ویں دلیل انبیاء کے بارے میں یسارعون فی الخیرات، بھاگنے والے ہیں سارے نیکیوں میں۔ اب گناہ کریں گے تو وہ سارے نیکیوں میں تو بھاگنے والے نہیں ہیں۔ 13ویں دلیل آیت ہے لا ینال عہدی الظالمین، یہ ٹھوس دلیل ہے۔ لا ینال عہدی، میرا عہد کیا ہے؟ نبوت ظالم کو نہیں ملتی، اور عاصی والعاصی ظالم ہونے۔ لا ینال عہدی الظالمین، نبی کی عصمت پر کیا دلیل ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے فٹ سے؟ لا ینال عہدی، کیوں؟ معصیت ظالم ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ظلم کا بہت بڑا میدان ہے، سب کچھ آ رہی ہے۔ دلیل 14ویں دلیل هو الذی بعث فی الامیین، آیات کے سرے لکھ لو، آپ کو استدلال میں کام دے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہاں سے استدلال ہوگا۔ پیغمبر مزکی ہوتا ہے، مزکی صاف کرنے والا۔ اب خود اگر مزکی نہ ہو تو دوسروں کا تزکیہ کیسے کرے گا؟ دوسروں کا تزکیہ وہ کر سکتا ہے کہ خود مزکا ہو، مزکی ہو سکتا ہے۔ مزکا مانا پاک، مطہر، پھر جو ہے وہ مطہر دوسرے کو پاک بنا سکتا ہے۔ خود ہی ناپاک ہو تو دوسرے کو کیسے پاک کرے گا؟ اور دوسرے کو اور ناپاک کرے گا۔ سمجھ میں آگیا جی؟ نبی مزکی تب ہو سکتا ہے کہ خود مزکا ہو، مربی تب ہو سکتا ہے کہ خود مربع ہو، یہ کہ مختار صاحب کی تعبیر ہے۔ مربی خود تب ہو سکتا ہے کہ خود مربع ہو۔ 15ویں دلیل جی لَقَدْ لَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، معصیت میں اسوہ کیسے ہوگا جی؟ نمونہ اسوۃ الحسنہ معصیت کو کہا گیا۔ پیغمبر سے اگر گناہ صادر ہو جائے تو پیغمبر تو نمونہ ہے، تو نمونہ جو ہمارے لیے گناہ میں ہوا، نمونہ کا مطلب اس کو کرنا ہے نا، تو مطلب تعلیم ہے کہ گناہ کرو تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واصل التوبہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔
ٹھیک ہے، کوئی آدمی پیغمبر کے سامنے کام کرتا ہے، پیغمبر خاموش رہتا ہے، تو وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر دوسرا آدمی کام کر لے اور پیغمبر دیکھ کر خاموش ہو جائے، وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کا خود فعل جو ہے کیا معصیت تو نہیں ہو سکتا ہے، قطع قولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا آدمی کام کرتا ہے تو پیغمبر کی دیکھنے کی وجہ سے اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ تو پیغمبر کا خود فعل جو بطریقہ اولا کیا ہو جائے گا جی؟ شریعت کا حصہ ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے جی؟ پیروی محمد، پیروی انبیاء ہے، اور پیروی انبیاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے، تو وہ ذریعہ جو ہے معصیت ہوگا یا جی غیر معصیت ہوگا؟ تم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع محمد جو ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ محبت خدا کا سبب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سبب معصیت نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، کچھ کمی ہو تو دلائل پورے کر دو۔ اب تم سے پوچھا جائے کہ انبیاء معصوم ہے، کیا دلیل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی 3-4 دلائل ذکر کر دو جی، تاکہ میں مطمئن ہوں جی۔ اور ہاں، تھوڑی محنت کرو تمہیں بہت ثواب ملے گا، اور سارے انبیاء دنیا سے جو گئے ہیں ان کی سیرت کا پڑھنا اور ان کو یاد کرنا، ہمارا ذہن یہ بنا، ان کو چھوڑو یار، یہ آسان ہے۔ اب دیکھو اتنے بڑی مجلس ہے، میں اگر پہلے سے میں نے پوچھا کوئی ایک آیا، سارے خاموش، کوئی ایک آیا تھا میں یاد نہیں، افسوس ہے یا نہیں بتاؤ؟ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا مانا مہجور عن التلاوت، مہجورا مانا مہجور عن القراءت، مہجورہ مانا مہجور عن العمل عن التفسیر، یہ سب کے سب مہجورہ ہیں۔ اور اب تعالیٰ کا رسول خود مطالبہ کرے گا، یا ربی، اے میرا پروردگار، ان قوم اتخذ، بے شک میرے قوم نے بنایا اس قرآن کو کیا؟ مہجورہ۔ یہ مہجور صرف یہ نہیں ہے کہ قرات نہیں کی یا جو ہے، یہ مہجورہ کے سارے مصادیق ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا جی، یہ مضمون ختم ہو گیا، آگے بسم اللہ کرو، شروع کرتے ہیں بسم اللہ۔ اچھا ایک بات اور بھی لکھو، قلم لے لو، نبوت اور ولایت میں فرق، نبوت اور، یا آپ سے پوچھے کہ من فرق بین نبوت والولایت، نبی معصوم ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو من فرق بین نبوت والولایت، یہ مضمون رہ گیا، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب، نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت وحی ہے، ولایت کسبی ہے۔ آپ بھی محنت سے ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ بڑا یا چھوٹا ولی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے نامت محنت سے ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اپنی محنت سے کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ توفیق شامل حال ہو تو وہ اپنی جگہ الگ جگہ ہے، لیکن کسب کو کوئی دخل ہے یا نہیں ہے؟ ضرور کسب کو دخل بھی ہے، کہ اپنی محنت سے انسان ولی، نمازیں پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ اللہ کرے گا تو ولی بنے گا۔ اور نبوت کسب، محنت سے جو نبی بن سکتا ہے۔ نبوت کیا ہے جی؟ وحی چیز ہے، یاد رکھو۔ فلسفیوں میں بعض کا ذہنی ہے کہ نبوت کسبی بھی ہے، ٹھیک ہے، محنت کرتے 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 ہر بھی جیسا ہے۔ دوسرا فرق ہے، نبوت منصب کا نام ہے، ولایت ڈگری کا نام ہے۔ یہ نبوت کیا ہے اور ولایت ڈگری کا نام ہے۔ اچھا ڈگری جو ہے کتنے لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں؟ 12ویں پاس کر دیا، 14ویں پاس کر دیا، لیکن اس کو جو ہے کوئی منصب جو صدر یا وزیر اعظم بنتا ہے نہیں، وہ منصب نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟
یہ منصب الگ ہے اور ڈگری الگ چیز ہے. تو نبوت اللہ کی طرف سے کس کا نام ہے بتاؤ؟ ایک منصب کا نام ہے. اور ولایت کس کا نام ہے جی؟ یہ اور بات ہے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صوفیہ کا ایک اور مذہب بھی بیچ میں آ گیا، تم اس کو بھی سمجھ لو کہ نبوت اعلیٰ ہے یا ولایت اعلیٰ ہے جی. الولایت فوق النبوت ہے یا النبوت فوق الولایت؟ یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کسی وقت میں حل کروں جی. میں بھی نہیں کروں، جب نہیں کہا ختم. ٹھیک ہے، تو میں اس کی تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہ نبوت اعلیٰ یا ولایت؟ ولایت عام ہے، نبوت عام ہے، مرتبے میں جی. تو صوفیہ کہتے ہیں الولایت فوق ہے. بعض صوفیہ نے کہا اس سے کیا معنی ہے جی؟ بتاؤ. اس لیے میں نے کہا کہ تم یہ سوال تمہارے ذہن میں باقی ہے نا، زندگی باقی، ملاقات باقی ہے. ذہن کی ولی اعلیٰ، ولایت اعلیٰ ہے یا ٹھیک ہے جی. صوفیہ نے بات اس طرح سے کہا ہے، تو اب یہ بحث جب چھڑ گئی تو اس کا حل نکال لو. اشارہ میں نے کر دیا کہ عام ان میں کون سی ہے. ٹھیک ہے. اور نبوت سے پہلے بھی آدمی، ولایت سے کوئی نبی خالی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک عام مفہوم ہے. حیوان افضل ہے یا انسان افضل؟ انسان افضل حیوان سے ہوا ہے نا. اگر حیوان نہ ہوتا، لکڑی ہوتا تو افضل ہوتا جی. پتھر ہوتا تو افضل ہوتا. افضل کس وجہ سے ہوا؟ یہ اور بات ہے کہ حیوان جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر گدھوں کو بھی شامل ہو گیا. کچھ سمجھ میں تمہیں منطق آتے یا نہیں؟ دوسرے بھی اشارہ ہے. اب دیکھ لو، تم جو فیصلہ کر لو کہ عام افضل ہوتا ہے یا خاص افضل جی. یہ اصولات موجود ہے. تو مبدا ہو گیا نا، حیوان ہوگا تو نبی ہوگا. اگر حیوان ہی نہیں ہو نبی کیسے ہو جی؟ جی تو عموم آ گیا نا. وہ جو ہے وہ ہے ولایت جو ہے عام ہو گئے نا، عام ہو گئے. تو ولایت کے بچے ہو گئے جی. جیسے ایک باپ ہوتا ہے، ایک اس کا بچہ بڑا عالم ہے اور ایک بچے جو ہے کیا ہے، جاہل ہے. تو باپ دونوں کو شامل ہے. عظمت باپ کی زیادہ ہوتی. نہیں بات کر دیا تو سوچ لو کہ کیا ہے، کیا ہے فوقیت ہوتی ہے. لیکن نبی بغیر ولی کے تو بنتا نہیں. تو جب نبی فوق ہے تو پھر نبی ولی پر فوق ہو گیا. فبہت الذی، ہر نبی ولی ہے نا یا نہیں ہے ولی؟ اعلیٰ ولی ہے نا. تو نبی ولی پر فوق ہے، تو جو نبی ولی پر فوق ہے تو ولی پر فوق ہو. فوقیت تو اعلیٰ نفس لازم ہے. فما ہوا جوابکم ایھا الطلاب؟ یہی بات ہے نا. سیدھا جواب تو صوفیہ نے نہیں دیا ہے، ادھر ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے. الولایت فوق النبوت کا ہے. بیوقوف تھوڑی تھے وہ جی. منطق نہیں، صوفیہ نے ذکر کیا. مفسرین ہے کہ بیچ میں صوفیہ بھی آ گئے. سمجھ میں آ گئے جی. اب تم جواب حل کر، جو تم جہاں سے آؤ تو وہاں سے میں راستہ روک دوں گا. تو ابھی جو ہے جواب کے لیے تمہیں سوچ بچار کرنے ہوگی. ٹھیک ہے جی. عوام الناس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ النبوت جو ہے فوق الولایت. ٹھیک ہے. النبوت، نبی سارے انسانیت میں جو ہے
سارے مخلوق میں خدا کے بعد جو انبیاء کا مقام ملائک سے بھی افضل ہے. سارے ملائک سے سارے انبیاء افضل ہے یا نہیں بتاؤ؟ رہ گئے عوام، تو عوام اور ملائک میں نسبت کرتے ہوئے عوام انسان افضل ہے یا ملائک افضل ہے؟ جو بڑے ملائک ہے وہ افضل ہے ہم سے، جبرائیل امین. جو باقی ملائک ہے ان سے جو ہے میں اور آپ افضل ہے. یہ ہمارے متکلمین کی کتابوں میں ذکر. ٹھیک ہے جی، کہ سارے انبیاء سارے ملائک سے افضل ہے. اب رہ گئے باقی انسان، باقی انسانوں میں سے جو ہے بڑے جو ملائک ہیں وہ ہم سے افضل ہے. باقی جو ملائک رہ گیا جی ان سے ہم افضل ہے. لقد کرمنا بنی آدم وفضلنا علی کثیر. اب آ جاؤ، یہ مضمون ختم ہو گیا آپ کا. اب آگے بسم اللہ کرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہاں سے ہے نا، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے کی ہے تمہارے اوپر، اور پورا کرو میرے عہد و پیمان کو. میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ جو عہد و پیمان تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ، خاص مجھے سے ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لیاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے دفعتاً نازل کیا ہے. درحال کی وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم نہ بنو اول کافر اس کتاب کے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ پسند کرو میرے آیات کی بدلے میں ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، مت چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صلوا مع المصلين، نمازیں پڑھو نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ. تأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھلاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، درحال کی تم پڑھتے ہو کتاب کو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ. وانھا، بے شک یہ استعانت، بے شک یہ صلاۃ، بے شک تینوں چیزیں لکبیرۃ، مانا ثقیلۃ، بھاری ہے. الا علی الخاشعین، مگر جھکنے والوں کے اوپر. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، جو بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے پروردگار کے ساتھ. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اب آگے مضمون بہت ہلکا ہو جائے گا، صرف ربط اور صرف قصہ اور صرف انشاءاللہ کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلیات تھے. کلیات ان کا سمجھنا ہر متکلم و ہر مسلمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے احکام کے جو کچھ وہ ہوں گے اس پر بھی انشاءاللہ نظر. تو اسلوب کیا، پہلے ترجمہ اور پھر ربط. دیکھو جی، پہلے آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر تھا، اور آدم علیہ السلام اور انسانوں کو زمین کا خلیفہ اور بادشاہ بنا کر کی نعمت کیا ہے، اور سارے انسانوں پر ہے یہ نعمت. آگے خاص لوگوں کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ خاص لوگ کون ہیں جی؟ بنی اسرائیل. سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ. بنی کا معنی ہے بیٹو. اب ملا کر ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اللہ کے بندے کے بیٹو، اللہ کے بندے کے بیٹو. سمجھ میں گئی؟ اللہ کے بندے کے بیٹو. عزرائیل کا معنی کیا ہے؟ چلو. اسرافیل کا معنی کیا ہے؟ چلو. جبرائیل کا معنی کیا ہے؟
چلو یہ سب کا معنی عبداللہ ہے. ہمارے استاد نے کہا ہے نور اللہ عمر کا، اس کو ثواب بھی تو ملے گا نا. استاد کا ذکر نہ کرنا ناشکری ہے. تو یہ اسرائیل جبرائیل ان خدا کو کہتے ہیں. سب کا معنی جو ہے ان کو کیا ہے بتاؤ جی؟ عبداللہ. ٹھیک ہے جی. گویا کہ عزرا عبد کو، گویا کہ عبد کی یہ کئی معنی ہو. اسرا ہو گیا، ٹھیک ہے، عزرا ہو گیا، یہ جو ہے نام ہے سارے ان کا معنی ہے خدا. بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور لقب یعقوب ہے، اور یا یعقوب نام ہے اور اسرائیل لقب ہے. بنی اسرائیل کی بنیاد ذرا سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے. کہاں پر جی؟ اور نبروز بھی وہیں پر ہوتا. نبروز یا نمرود، ٹھیک ہے، دونوں طرف پڑا گیا. ان کے ساتھ ٹکرا کر اپنے باپ آزر کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلا گیا اللہ کے حکم سے. کدھر گیا؟ شام کی ارض مقدسہ کی طرف. اور ارض مقدسہ میں جا کر کے آباد ہو گیا اور وہاں سے اللہ کا حکم جب آیا کہ جاؤ کس کی طرف جی؟ حجاز کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور یہاں تنہا ادھر گیا تو ادھر اللہ نے بیٹے دے دیا. بیٹے کا نام کیا تھا بتاؤ جی؟ جی دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا جی؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب کو کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ سمجھ رہے ہو جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل سے نسل چلا ہے عرب. العرب من ولد اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام جو ہے شام سے ادھر آئے حجاز، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اسماعیل اسلام پیدا ہوا. اور اسی اسماعیل کی اولاد سے کون پیدا ہو گیا بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسماعیل، ٹھیک ہے جی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، دونوں آپس میں کیا ہے رشتے میں بتاؤ؟ چچزاد کزن ہے. ٹھیک ہے جی، چچزاد ہو گئے نا بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. دونوں چل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے بتاؤ جی؟ یہود کو پہنچا رہا ہوں. یہود، اس میں سے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہودا. تو یہودا یہودی جو یہودا کی نسل سے. یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ ہے کہ یہودا کی نسل سے، اور دوسری وجہ کیا؟ یہودیوں کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ ہاد یہود ہود کا معنی حرکت کرنا. یہ عبادت میں بھی یوں حرکت کرنا. سمجھ میں آ گئی کچھ وجہ تسمیہ ہے؟ اچھا جی. تو یہودیوں کی نسل آخر میں جا کر کدھر پہنچ گئے جی؟ یہودا کے پاس پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام سے لے کر کی عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء بنی اسرائیل، یا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کی عیسیٰ علیہ السلام تک مفتی محمد، یعقوب علیہ السلام سے لے کر کی عیسیٰ علیہ السلام تک کل کتنے ہزار انبیاء آئے ہیں بتاؤ؟ 4000 انبیاء. ٹھیک ہے جی. یا بنی اسرائیل اذکروا، تو اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تم یاد کرو نعمتی. مفرد ہے جمع ہے، میرے ان نعمتوں کو میں نے ترجمہ کیا. تو جنس ہے یہ سب نعمتوں کو شامل. اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. تو نعمتوں کو یاد دلایا ہے. العبد الانسان عبد الاحسان.
اچھا اوفو بعہدی، تم پورا کرو میرے عہد و پیمان کو، مانا اوفو بعہدی، بعہدکم ایایا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عہد مصدر ہے، مضاف مفعول کی طرح، عہدی سمجھ میں لیجیے، عہدی فاعل محذوف ہے، تم نے جو کیا ہے معاہدہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ میرے ساتھ، میں پورا کروں گا اپنا معاہدہ، تو مانا میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا۔ عہدکم اور عہدی میں جو مصدر مضاف ہے مفعول کی طرح، فاعل محذوف ہو گیا۔ وہ عہد کیا تھا تورات میں کہ نبی علیہ السلام آئندہ پیغمبر آئے گا بنو اسماعیل میں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہ، اور تم ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں جو ہے اور جو ترقی دوں گا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 اجر ملیں گے، آمن بنبی آمن بمحمد، تو 2 اجر، یہ عہد ہے، تم پورا کرو میں بھی پورا کروں، ایک توجیہ میں نے کیا ہے۔ اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، لکھو چلو قلم کاپی کو ہے، رہبت اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ ناصر الدین بیضاوی نے ذکر کیا کہ رہبت خوف کا ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، اور تقوی جو ہے انتہائی حصے کو، انتہائی ڈرنے کو کیا کہتے ہیں جی، اور رہبت جو ہے ابتدا ہے، ابھی ابتدائی ڈرنا، تو ڈرنے اور خوف کی جو ابتدائی حالت ہے اس کو، اور انتہائی حالت کو، تو خاص مجھے سے ڈرو۔ اچھا جی، تو دیکھو اذکروا نعمتی پہلا امر ہے، اوفوا بعہدی دوسرا امر ہے، فرحبونی تیسرا امر ہے، چوتھا امر، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، بما انزلت جو میں نے دفعۃ نازل کیا ہے اس کتاب پر، قرآن کی صفت انزلنا، انزال بھی ہے تنزیل بھی ہے، مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، تورات کی، انجیل کی، ٹھیک ہے، ایک تو قرآن بالذات ایمان لانے کی قابل ہدایت کتاب، اور دوسری اگر یہ تم شرم کرو گے اس طرح سے نہیں تو تمہاری جو کتاب ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، اس وجہ سے لے آؤ، اس میں در پردہ پنہا یہ بات ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو تو گویا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، مصدق پر ایمان نہ لانا، مصدق پر بھی ایمان نہ لانا، یہ دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہے، قرآن مصدق ہے تو تورات کیا ہے، اور تورات مصدق ہے تو قرآن کیا ہے، ایسا ایسا فرماؤ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ہے، وہ پیغمبر مصدق ہے تو پیغمبر مصدق ہے، پیغمبر مصدق ہے تو وہ مصدق ہے، قرآن کریم مصدق ہے تو تورات مصدق ہے، تورات نے جو ہے تورات مصدق ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ جو ہے تائید ہے، ایک پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے، ایک آسمانی کتاب کا انکار سب کتابوں کا انکار، اس لیے کہ سب کا دعویٰ ایک ہی ہے، اس لیے قرآن نے استدلال کیا، ٹھیک ہے، مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، تم نہ بن جاؤ اول کافر، اول کافر مکے میں مشرکین نے انکار کیا ہے یا عیسائیوں یا یہودیوں نے انکار کیا ہے، بتاؤ ٹھیک، تو کیسے فرمایا ولا تکونوا اول کافر؟ جواب نمبر 1 یہ ہے کہ مشرکین کا انکار کلا انکار ہے، کل عدم ہے، وہ تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، امید تھے، ان کا انکار ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا، اس لیے ولا تکونوا اول کافر۔ نمبر 2، مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج بھی تھے لیکن یہودی زیادہ تھے، یہاں خیبر کے یہود بھی تھے، اور عیسائی شام میں رہتے، ہر کتاب کے 2 بڑے بڑے گروپ ہیں، تو ولا تکونوا اول کافر بھی، اول تم کافر نہ بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی بنسبت، کیونکہ عیسائی شام میں، تم کافر ہو انکار کرو گے، ٹھیک ہے، یہودیوں کے پاس انبیاء بھی آئے ہیں تو تمہیں دیکھ کر کہ وہ عیسائی بھی انکار کریں گے، لہذا قرآن کا انکار ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے جی، یا ولا تکونوا اول کافر بہ، مدینے کے آس پاس جو یہودی ہے قریب ہے
تو ان کی یہ اول جو اضافی اول ہے، حقیقی اول نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی انکار کی وجہ سے خیبر اور دور کے جو یہود ہے وہ بھی کیا کریں گے جی، انکار کریں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ وَلَا تَشْتَرُوا، مت خریدو تم، بِآيَاتِ، سوال ہے، سوال قلم کو حرکت دو، ثمن خریدتے ہیں یا مبیع خریدتے ہیں؟ تو وَلَا تَشْتَرُوا کے ساتھ قرآن نے ثمن کے لیے، ثمن خریدتے ہیں یا بتاؤ کہ یہ مبیع خریدتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ بھائی مبیع خریدتے ہیں، ثمن نہیں خریدتے، تو تعبیر یہ ہو کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ مَبِيعًا، ٹھیک ہے جی، قلیلا تعبیری ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور تشترو اشتراک کے ساتھ، تو تشترو سے مراد یہ ہے کہ ہم اب یہ کہیں گے کہ وَلَا تَأْخُذُوا، مت لو، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، ثمن نہ لو، ٹھیک ہے جی۔ اب دنیا کو ثمن سے تعبیر اس لیے کیا کہ دنیا مقصود ہے یا غیر مقصود، اور ثمن مقصود ہوتا ہے یا غیر مقصود ہوتا ہے؟ آپ پیسہ دیتے ہیں وہاں بازار سے ٹماٹر اور گوشت لیتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے کھا سکتا ہے انسانی پیٹ میں، جو مبیع آئے گا نا، ثمن مقصود ہے یا غیر مقصود ہے؟ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ، میرے آیات جو بمنزلہ مبیع کے ہے، مقصود بالذات ہے، اس کی بدلے میں آخرت مبیع ہے، بمنزلہ مقصود بالذات ہے، اس کی بدلے میں تم دنیا کو پسند نہ کر دو جو بمنزلہ ثمن کی ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ ثمن کیوں کہا ہے؟ ثمن دنیا کو کہا ہے، ثمن چونکہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، مقصود بالذات کیا ہوتا ہے؟ مبیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثمن، دنیا کو ثمن کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اشارہ کر دیا کہ دنیا مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات کیا ہے؟ آیات اور آخرت ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مضمون کو کچھ سمجھ میں آئے؟ کوئی ایک طالب علم سمجھائے تو سوال کرے اور جواب دے دے۔ چلو سوال کرو، کیا سوال ہے؟ ہاں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ، اشتراک کے ساتھ ثمن ذکر کیے، اشتراک کے ساتھ مبیع ہوتا ہے، مبیع خریدتے، ثمن نہیں خریدتے، ٹھیک ہے؟ اب جواب کون دے گا بتاؤ؟ چلو جواب بھی دے دو تو۔ مجازی ہے، مجازی، کیونکہ یہ ثمن قلیلہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا ہے نا، تو دنیا کو ثمن سے تعبیر کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، کیونکہ ثمن جو ہے مقصود بذات، تو دنیا بھی مقصود بذات نہیں ہے، اصل مقصود بذات کون ہے جی؟ جو بمنزلہ مبیع کے لیے۔ اچھا، دوسرا سوال آئے گا، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول نہ لو تو کیا زیادہ لینے کی اجازت ہے؟ سمجھ میں گئی جی؟ زیادہ لینے کی اجازت ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، زیادہ لینے کی اجازت ہے؟ اور رحمہ اللہ یار، دنیا سے استاد ہے ہمارے، میں کیا تشریح کر سکتا ہوں استاد کے مقابلے میں۔ تو ثمنا قلیلا، ان کی شناعت ذکر کیا ہے، وَلَا تُصْبِرُوا عَلَى فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، سمجھ میں گئے جی؟ تم اپنے باندیوں کو مجبور نہ کرو، عَلَى الْبِغَاءِ، زنا پر، إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، اگر وہ پاک دامنی چاہے تو، اس کا مطلب ہے کہ اگر پاک دامنی نہ چاہے تو ان کو دے کر پیسہ لے لو، یہ مقصد ہے نہیں۔ اور ان کی ڈبل شناعت ہے کہ وہ اگر پاک دامنی چاہے تو تم دے کر پیسے لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر پاک دامنی نہ چاہے تو تب ایک گناہ ہے، پاک دامنی چاہے تو ڈبل گناہ ہے، نہیں سمجھ میں؟ دوسرا مضمون ہے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا، اس کا مطلب یہ بالغوں نے یہ کیا کہ اضعاف و مضاعفہ، زیادہ سود نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا سا اگر ہو تو جو معیشت چل سکے تو اجازت ہے۔ اور بیوقوف ہو، اضعاف و مضاعفہ مطلب ایک گناہ کھانا جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں زنا کرنے کے مترادف ہے، تو کئی گناہ، تو کئی مرتبہ تو اور زیادہ قابل ہو گیا نا، تو قباحت زیادہ ڈبل ذکر کرنا مقصود ہے، اور سمجھ میں گئی سب کے نفی ہے۔ تو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے جی، ثمنا قلیلا، زیادہ ثمن لے کر اللہ کے آیات جو ہے نہیں ترک کرنا جائز، تو کم تھوڑا تو بترکہ اولا کیا ہے بتاؤ جی؟ قلیل،
پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں سمجھنے کا لیے. اس آیت کو غلط لگانا اب جو ہے وہ کر دو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. بعض لوگ بیچارے غریب مولوی تعویذ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اور پیسہ دیتے ہیں. تو ہمارے پیری حضرات کھڑے ہوئے ان کا رزق چھیننے کے لیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا نہیں سمجھنا. اور بعض لوگ جو ہے امامت خطابت کر کی تنخواہ لیتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے پھٹ پھٹ جو ہے لگا لیا جی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اس کو تحریف کہتے ہیں, تفسیر نہیں کی. سمجھ میں آ گئے جی. اس کو اس آیات کا اپنا محل ہے, یہود ہے آگے پیچھے. اور یہود بدل لیتے تھے, چھپاتے تھے, بدل لیتے تھے. پیسہ رقم لے کر خدا کے دین بدلتے تھے. یہ بدل نہیں لیتے بلکہ برکت کے لیے وہ لکھ کر دے دیا اور اس کی اجرت وہ لیتے ہیں. اسی طرح کسی نے سبق پڑھایا, ٹھیک ہے, اس کی قیمت نہیں ہے, اس کی قیمت کوئی پورا نہیں کر سکتا. چونکہ پہلے یہ نظام تھا, شریعت اسلام, حکومت اسلامیہ جو ہے ایسے قدرداں ہوتی تھی اور ایسے قاریوں کی, علماء کے لیے وظائف دیتی تھی. ٹھیک ہے جی, تو ان کا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن اب وہ نظام نہیں ہے. جب نہیں ہے, لوگ جو ہے خیر خواہ لوگ اپنے آپ مدد آپ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے باقی فقہاء نے تو روز اول سے اجازت دیا تھا. متقدمین احناف اخذ اجرت علی تعلیم کے قائل نہیں تھے, لیکن متاخرین نے جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس آیات سے ہرگز وہ نہیں ہے. رہ گیا تراویح کا مسئلہ. تراویح عبادت محض ہے, اس پر پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے. جمہور علماء نے البتہ مفتی صاحب یہ فرق نہ کر سکے, انہوں نے کہا اجازت ہے. تو باقی کتابوں میں تراویح جو ہے عبادت محض شمار کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں زیادہ لینا چاہیے قاری کو, ایسے زیادہ لینا چاہیے, عوام کو جو ہے دینا چاہیے. تو طلبہ بڑے خوش ہوتے تھے. اللہ جانتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے, جمہور علماء کے فتوے پر عمل کرو, شاذ پر عمل نہیں کرو. بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بڑا فتویٰ کوئی بات ایسی کر لیتا ہے, تو عمل کے لیے جو ہے علماء, سب علماء کی بات کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تفرق جائز نہیں جی. تھک گئے جی, چلو ہاں